جی کاشف صاحب مجھے بتائیے گا کیا یہ ایشو ہے یا پھر کیونکہ خبریں ہی آئی تھی کہ امتحانات کی جو ڈیٹ شیٹ ہے اسے دوبارہ ترتیب دیا جائے، یہ مطالبہ کیوں کیا گیا؟ دیکھیں جہاں تک تو جو ان کا شروع سے ہی ایک سسٹم ایسا چل رہا ہے جس میں ہم نے بارہا پہلے بھی بچوں کی یہ جو ریزرویشنز ہیں پیرنٹس کی ہیں، اور ایک ہیومنلی یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ آپ ایک بچے کو جو ہے وہ اتنا اسٹریس دیں، اور اسی حوالے سے بارہا مختلف موقعوں کے اوپر یہ جو کیمبرج جو ان کی مینجمنٹ ہے یہاں بھی اور جو یو کے اندر ہے ان کو بھی ہم نے تھرو ای میلز اور مختلف بارہا یہ چیز گزارش کی ہے کہ بچوں کو ایک ایسا ریلیکس ماحول دیا جائے جس میں، جس طرح بھی انہوں نے خود بھی کہا کہ ایک دن کے اندر وہ دو ایگزام جو ہیں وہ کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں. نو ڈاؤٹ سم ٹائم دیر از سم پرابلم، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو سارٹ آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. اور آپ کو جب آج کے دور میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے زمانے میں، ٹیکنالوجی کے زمانے میں بہت سی آسانیاں ہیں، تو ان کے ایگزامینیشن سسٹم میں جب یہ کلیم کر رہے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا سسٹم ہے، تو وہ ان کلیش کو ان ٹائم جو ہے ایڈریس کر سکتے ہیں. اور بچے کو کسی بھی صورت میں یہ ہیومنلی اور پھر سائیکولوجیکلی بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ اس بچے پہ اسٹریس نہ آئے. آپ ان کو 4-5-6 گھنٹے کا چاہے آپ ریلیکس ٹائم ہی کیوں نہ دے دیں، اس کے باوجود بھی وہ بچہ جو ہے جب اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اس کے بعد ایک سیکنڈ ایگزام میں بیٹھنا ہے، تو ہمارے وہاں یہاں ویسے ہی نظام تعلیم ایسا ہے. نو ڈاؤٹ کیمبرج کا بہتر کچھ ہے ہمارے موجودہ نظام سے، لیکن ایون دین آج بھی جو کیمبرج کا جو سسٹم ہے وہ بچوں کو ایک اسٹریس کا ایسا جو پریشر وہ دے رہا ہے. اور پھر جب ایسی آپ ڈیٹ شیٹ ڈیزائن کریں گے جس پہ بچے پہلے دن سے ہی جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ اس کو ری شیڈول کیا جائے، تو آپ اس کو ری شیڈول کر لینا چاہیے. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو ان کی اسٹریٹجی جو ہے ساؤتھ ایسٹ کے اندر ہے، وہ ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ یورپ کے جب وہ ایگزام کنڈکٹ کر رہے ہیں، یو کے اپنے اندر ایگزام جب وہ کنڈکٹ کر رہے ہیں تو ویسا نہیں ہے. وہاں جو بچہ ہے اگر آپ اس کو کمپیئر کریں گے یہاں کے بچوں کے ساتھ، تو وہاں بہت یہ زیادہ ریلیکس انوائرمنٹ میں ان کو جو ہے یہ اپرچونٹی پرووائڈ کرتے ہیں. کاشف صاحب لیکن یہاں پر بات کروڑوں کی بھی نہیں ہو رہی، یہاں بات اربوں روپے ہو رہی ہے. ہم سالانہ اربوں روپے کیمبرج کو پے کر رہے ہیں. اور عظمیٰ صاحبہ نے بات کی پالیسیز کی، وہ آفیشیل بات کر رہی تھی. تصویر کے دو رخ ہیں. میں آپ کو یہ آفر کرتا ہوں باخبر سویرا کے پلیٹ فارم سے کہ میں اور میری ٹیم آپ کو ہیلپ کرتے ہیں، آپ بھی بیٹھیں، عظمیٰ صاحبہ بھی بیٹھیں، ہم ایک سروے کروا لیتے ہیں. میں خود جاتا ہوں سینٹر کے اندر، ایک کوسچن ڈیولپ کر لیتے ہیں اور ہم سروے کروا لیتے ہیں کہ پاکستانی طلباء جو کیمبرج میں اس وقت امتحانات دے رہے ہیں وہ کس مینٹل ٹراما سے گزر رہے ہیں، کیا ٹارچر مینٹل سٹریس وہ برداشت کر رہے ہیں. سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں جی. بہت اچھی آپ کی اے آر وائی کی ایک ایفرٹ ہے جو بچوں کو اور ان کے پیرنٹس کو ایک بہت بڑے اس جو الجھن کا جو شکار ہیں، اسٹریس کا شکار ہیں، اس میں آپ نے بڑی زبردست ایک تو ایک ایشو کو ہائی لائٹ کیا ہے. اور سیکنڈلی آپ کی اس آفر کے اوپر آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن ولنگلی ہم اس میں مکمل اسسٹ کریں گے. بڑی اچھی بات ہے. اگر جو ہمارے یہاں پہ جو ان کی مینجمنٹ ہے عظمیٰ صاحبہ جو ہیں، وہ اگر اس کو دیکھیں اور ہم سب بیٹھ کے اس کا کوئی ایک بہتر جو ہے کوئی سولوشن جو ہے دیکھیں، اس میں ہمارے بچوں کا مستقبل ہے. ہم نے ماضی میں پچھلے 8-10 سالوں میں یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت زیادہ بچوں پہ سٹریس بھی آیا ہے. اور جب آپ خود ابھی آپ نے رائٹلی آئیڈینٹیفائی کیا اربوں روپے یہ یہاں ان ہمارے ان بچوں سے جو ارن کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ ایک دن میں آپ پیپر لیں، تو اس کا مطلب بیسکلی آپ ان اخراجات کو جو ہے وہ بچانا چاہتے ہیں. کاشف صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو مزید بھی آگے ڈسکس کریں، لیکن ہمیں اس وقت یہاں پر ہیڈ لائن بریک لینا ہے. اس کے بعد آتے ہیں کیونکہ اتنے سارے طلبہ کا معاملہ ہے، والدین بھی پریشان ہیں. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم. باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں سائم خان. صدف عبدالجبار میرے ساتھ موجود ہیں. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے او اے لیولز کے امتحانات کے دوران بچوں کی جو مینٹل سچویشن ہوتی ہے، جتنا وہ اسٹریسڈ فیل کرتے ہیں، اوور ویلم فیل کرتے ہیں. اچھا، یہ خالی او اے لیولز کی بات اس لیے ہم کر رہے ہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بچوں کے جو پیرنٹس ہیں وہ اربوں روپے سالانہ پے کر رہے ہیں کیمبرج کو. ٹھیک ہے کہ آپ اچھا انوائرمنٹ پرووائڈ کریں، آپ اچھے سینٹرز پرووائڈ کریں، بٹ ایک دن میں 2-2 3-3 پرچے. لیکن یہ سسٹم سالوں سے چلا آ رہا ہے. تو اب جب ہم نے دیکھا کہ اس میں ایک یہ کنسیڈریشن بھی کی گئی کہ بھائی آپ اس کو ذرا چینج کر لیں، تھوڑا سسٹم میں اگر تبدیلی ہو جائے، فلیکسیبلٹی ہو جائے اسٹوڈنٹس کے لیے، تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے. کاشف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ آلریڈی صدر آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن سے تعلق ہے اور ان سے بات بھی کر رہے تھے. کاشف صاحب وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا. تو پہلے تو یہ بتائیے گا کہ
پیرنٹس کا ساری صورتحال میں کیا کردار ہوتا ہے؟ وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں اس سچویشن میں؟ کبھی کنسیڈر کیا گیا کہ ان کی اس بات کو سنا جائے، اسٹوڈنٹس کے اس مسئلے پر غور کیا جائے؟ دیکھیں، ابھی اس کا تو جواب جو عظمیٰ صاحبہ نے اپنی ہی جو تھا کامنٹس کے اندر دیا کہ پیرنٹس وہاں موجود ہوتے ہیں اور وہ پھر پہلے ایگزام کے بعد وہ بچے پیرنٹس کے پاس چلے جاتے ہیں اور اس کے 4-5-6 گھنٹے بعد ریلیکس ہو گیا تھے. اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ پیرنٹس ڈبل شفٹ میں وہی ڈیوٹی دے رہے ہیں. وہ اپنے تمام کام کاج چھوڑ کے ان بچوں کے ساتھ انگیج ہو جاتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ اس ایگزام کے بعد ان کا نیکسٹ ایگزام ہے، تو اس کا مطلب سے وہ بچہ ہی جو ہے اسٹریس کا شکار نہیں، وہ پیرنٹس بھی اپنے ڈیلی کا جو ان کا شیڈیول ہے اس سے ہٹ کے وہ ٹوٹل وہ ڈے جو ہے وہ اسٹریس میں گزار رہے ہیں. تو ایک تو پیرنٹس کی بہت جینوئن یہ اپروچ بھی ہے کہ ان کے اوپر بچے پہ اگر اسٹریس ہے تو پیرنٹس میں اسٹریس ڈبل ہو جاتا ہے. سیکنڈلی اس میں یہ بھی بات آتی ہے کہ جب آپ ایک بچے کو سیم ڈے میں ڈبل ایگزام کی تیاری کا کہتے ہیں تو وہ جسٹیفائی نہیں کر پاتا اپنے دونوں ہی سبجیکٹس کے ساتھ. اور ریزلٹنٹلی اس کا جو پرفارمنس ہے، اس کا جو ریزلٹ ہے، وہ دونوں ہی سبجیکٹ کے اوپر جو ہے اس کا بیڈ امپیکٹ ہوتا ہے. ابھی میں نے جو لاسٹ ابھی آپ کی بات بھی کر رہا تھا، دیکھیں جب آپ اربوں روپے کماتے ہیں، آپ اینول بیسس کے اوپر یہ ارن کر رہے ہیں، تو آپ کو اپنا انفراسٹرکچر اور فیسلٹیز کو اپ گریڈ کرنا چاہیے. اکنامیکل کاسٹ کا افیکٹو کرنے کے چکر میں بچوں کا مستقبل کے ساتھ بالکل جو ہے وہ اسٹریس نہیں دینا چاہیے، نہ ہی کھیلنا چاہیے. اور آپ کو یہ چاہیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ایگزام آپ نے کنڈکٹ کرنے تھے 30 اپریل سے لے کے آنورڈ، تو اس کے اندر آپ کو کوشن رکھنا چاہیے تھا ہفتہ 10 دن کا، کہ جہاں کہیں ایسے کلیش آئیں تو ہم ان کے لیے سیپریٹ ڈے جو ہیں وہ رکھیں، تاکہ بچے جو ہیں اسموتھلی اپنی اسٹڈی کو بھی دیکھیں، پریپریشن بھی اچھی ہو اور ان کو کوئی کسی قسم کا اسٹریس نہ آئے. اس میں نے ایک اور بات بھی کی تھی جو لاسٹ پوائنٹ تھا، کیا ایسا اسٹریس کا جو سسٹم ہے یہ یورپ اور یو کے اندر جب ایگزام کنڈکٹ کرتے ہیں تو وہاں ایسا ہے؟ قطعاً نہیں ہے وہاں. جبکہ جب یہ ایشین کنٹریز میں آتے ہیں اور خاص طور پہ جو ساؤتھ ایسٹ کنٹریز ہیں جہاں آپ کے جو پاپولیشن جو سائز ہے وہ بہت بڑا ہے، اور یہاں جو بچے جتنے یہاں سے پیپر دے رہے ہوتے ہیں یہ سائز اگر آپ دیکھیں تو یورپ کے ساتھ. What do you suggest? What is the solution? The only solution is this کہ ایک تو جو ان کو اپنے بھی سسٹم کو اوور آل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں ایک تو ان کو اسکل بیسڈ کمپیٹنسی کی طرف جانا چاہیے. سیکنڈلی جو ان کو ایگزام کی جو ڈیٹ شیٹ ہے اس کی کنسلٹیشن کرتے ہوئے آپ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ایک ایسا سافٹ ویئر ڈیزائن کر لینا چاہیے کہ جس میں کوئی کلیش نہ آئے، تاکہ کوئی بچہ بھی اگر اس کی کوئی سبجیکٹ میں ایسا پرابلم ہے تو وہ ان ٹائم ڈیٹیکٹ ہو سکے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ میکسیمم کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ وہ جو بچہ ہے اگر وہ اس کو بجائے اس کے کہ وہ ایک ہی سبجیکٹ کے اوپر وہ کریمنگ والا جو سسٹم جس طرح انفارچونیٹلی ہمارے سسٹم کے اندر اور وہ اسٹریس لیتا ہے ویسے اسٹریس نہ دیا جائے، بلکہ ان کو فیسیلیٹیٹ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ آن لائن ایگزام جو ہے وہ اب آج تو بہت سے ایسے سسٹم آ چکے ہیں کہ آپ اپنے گھر بیٹھ کے بھی ایگزام جو ہے وہ آپ کنڈکٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے اگر آپ ایگزامینیشن سینٹر ہی تک جو ہے جو جانا کوئی اب ضروری نہیں رہ گیا. تو آنے والے وقت میں تو بہت سی اب ایسی اسکول ڈیولپ ہو چکے ہوئے ہیں جو آپ اپنے گھر سے بیٹھ کے وہ کلاسز جو ہے اٹینڈ کر سکتے ہیں. تو پھر ایگزام بھی وہ ممکن ہے، اور اس کے لیے ان کو جو فول پروف جو میکنزم ڈیزائن اب سے کر لینا چاہیے. اور یورپ کے اندر ایسے بہت سے سسٹم، آپ فن لینڈ کو لیں، آپ جاپان کو لیں، ایون آپ کے چائنا کے اندر بہت سے ایسے سکسیسفل جو سسٹم آلریڈی ورک کر رہے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کاشف صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا.